کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہو۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کا دور اور تھا، انہیں بتا دو قرآن میں لکھی ہوئی ہر بات 1400 سال پہلے سے قیامت تک ہر دور کے لیے ہے۔ بے شک اس وقت تک کسی کے گناہ گار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ عبادتوں کی قبولیت محض جھکنے سے مشروط نہیں بلکہ نیتوں کی بھی پابند ہوتی ہے، اور اگر نیتوں میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو تو پھر ساری مشقتیں بیکار جاتی ہیں۔ خوشی کا ہو یا غمی کا، سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ اللہ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ عمل کے بغیر علم ایسے ہے جیسے شجر بے ثمر، منافق کا علم اس کے قول میں ہے اور مومن کا علم اس کے عمل میں ہے۔ جس میں ادب نہیں اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ دل کو یوں بے وجہ نہ اداس کرے، اللہ ہے نا، آپ اس سے بات کریں۔ بے شک جس کو ماں باپ ادب نہیں سکھاتے اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ رشتوں کی قدر کیجئے کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل سے اگتا اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ، حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسیٹتے چلے جاتے ہو۔
جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے اعمال کا سلسلہ ختم نہ ہو تو اسے چاہیے علم دین کو عام کرے۔ عن قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کرے گا۔ بے شک بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قرآن حکیم انسان کو وہ عظمت بخشتا ہے کہ پھر ایک عام اور بے قیمت انسان بھی بے حد قیمتی بن جاتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہوتی ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ عورت اگر شعور پا جائے تو فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کو پال سکتی ہے۔ پھلوں کو کلو کے حساب سے تولا جاتا ہے، جواہرات کو قیرات کے حساب سے تولا جاتا ہے، سونے کو گرام کے حساب سے تولا جاتا ہے، لوہے کو ٹنوں کے حساب سے تولا جاتا ہے، مگر سورۃ الزلزال میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی نیکیوں کو ذرات کے حساب سے تولا جائے گا تاکہ اہل ایمان کو ایک ذرے کے برابر نیکی کا بھی اجر عطا کیا جا سکے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو وہ پہلے اس چھری کو پھینکتا ہے جو سہارا بنی۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی پریشانی ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تکلیف دور کر دے گا۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ رب کا خوف بھی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ادراک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی ادراک انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔